اور ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس کی تائید کرتے ہیں. ان کی ایک عجیب و غریب میں نے بات سنی کہ اس بارے میں کہ اگر کوئی شخص کسی بندے سے ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے اختیار میں ہے تو یہ جائز ہے، لیکن ایک بار دو بار اگر تیسری مرتبہ مانگا تو یہ شرک ہو جائے گا. ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے. دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے، وہ بھی جائز ہے. تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا. اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا، یہ تو شرک ہے. تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو. اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے، اس عزت نفس کو دہلا نہ بناؤ. کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا، اپنی عزت نفس جو ہے تو ختم کر دینا ہے. مت مانگو کسی سے کچھ. لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے. حضور کا شکی شان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اس سے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے. آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو مجھے. آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا، بہت بلند تھا، بہت بلند تھا. لیکن دنیاوی عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں، یہ کر دیجیے. اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا، پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا. دوسری مرتبہ یاد دہانی کرا دی. تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے، یہی مقتدر ہے، اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت، اس سے ماورا آپ کسی کو نہیں پکار سکتے. میں موجود ہے. ان کے یہاں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو میں پیچھے بار بار بیان کر چکا ہوں، بریق الجمان کے درس کے درمیان بھی اور مختلف دروس میں بھی. اس میں بھی بات انشاءاللہ آئے گی کہ یہ روئے زمین پر پائے جانے والے کفر اور شرک کے قسموں میں سب سے گھناؤنا شرک ہے وحدت الوجود کا عقیدہ. اور ہمارے ہاں جتنے تصوف کے سلسلے آج کی تاریخ میں ہیں، اہل علم اور اہل تحقیق کہتے ہیں کہ ہر سلسلے میں یہ بات پائی جاتی ہے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس کی تائید کرتے ہیں. ان کی ایک عجیب و غریب میں نے بات سنی کہ اس بارے میں کہ اگر کوئی شخص کسی بندے سے ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے اختیار میں ہے تو یہ جائز ہے، لیکن ایک بار دو بار اگر تیسری مرتبہ مانگا تو یہ شرک ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان کے کسی استاذ نے، یا میں بھول رہا ہوں نام بتایا، کہ میرے ایک فلاں صاحب نے مجھ سے یہ بات بیان کی تھی اور انہوں نے اس بات کو بطور تائید پیش کیا ہے اپنے درس میں. کسی صاحب نے کلپ بیچ کر ان کے بات کو نقل کر کے سوال کیا تھا، اور میں نے دیکھا کہ کسی صاحب علم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ غلط بات ہے. اگر ایک انسان کی قدرت میں، مخلوق کی قدرت میں کوئی بات ہے اور آپ اس سے اس چیز کو مانگ رہے ہیں تو اگر 5 مرتبہ بھی مانگ رہے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ ہاں، میں آپ سے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے قرض دے دو، یا میری مدد کر دو، مجھے کھانا کھلا دو. ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے جو آپ کے اختیار قدرت میں موجود ہے، تو یہ شرک نہیں ہوگا. شرک اس وقت ہوگا جب عبادت کا اور روزی دینے والا عقیدہ یا تصور اس کے ذہن میں آ جائے کہ یہ روزی دینے والا ہے، یہ نہیں دے گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا. اس قسم کی اعتقادی چیزیں اگر آ جائے تب ہم کہہ سکتے ہیں، ورنہ محض مانگنا ایسی چیز جو آپ بندے کے اختیار میں ہے، یہ 1 مرتبہ سے 3 مرتبہ ہو جائے تو شرک ہو جائے گا. کس بنیاد پر، کس دلیل پر، یہ واضح نہیں کیا. تو یہ ایک جہالت کی بات ہے جو ایک بڑی شخصیت کی طرف سے آئی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل پکارنا، حق دعوت اللہ کے لیے ہی ہے، یعنی صحیح ڈھنگ سے دعا مانگنا، دعا مانگنے کا اختیار یا ہم کس سے مانگے یہ صرف اللہ کے لیے ہے. اور اللہ کے علاوہ دنیا میں کائنات میں جسے بھی پکارا جاتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سورۃ الرعد کی آیت نمبر 14 ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہ جس کو بھی پکارا جائے، اب وہ پیغمبر ہو، اولیاء و صالحین ہو، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، فلاں ہو،
किसी को भी पुकारा जाए, अल्लाह कह रहा है रब की बात मानेंगे या लोगों की? अल्लाह कह रहा है कि ला यस्तजीबून लहुम बिशै, वो किसी भी बात का कुछ भी जवाब नहीं देंगे, कोई दुआ कबूल नहीं कर सकता। अबू रिजवान मोहम्मदी हाफिज़ुल्लाह।